بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، ذلت اور بے عزتی کو برداشت کرنا اور بدلہ نہ لینا حلم کہلاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے کچھ لوگوں میں حلم یعنی برداشت کی قوت رکھی ہے، جبکہ کچھ لوگ بے وقوف اور بد اخلاق ہوتے ہیں۔ کسی شخص کو حلم یعنی برداشت کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی لیے دی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کی بے وقوفی پر صبر کریں اور درگزر سے کام لیں، اور اگر وہ یہاں صبر اور درگزر نہ کر سکیں تو وہ خود بے وقوف ہیں۔ مشہور قول ہے کہ جو عورتوں سے درگزر نہ کر سکے تو وہ عورتوں سے بھی زیادہ کم عقل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبید انفولیب، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے عزیز دوستو، حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے، جبکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ مومن شوہر مومنہ عورت کو ذلیل نہیں کرتا، اگر اس کی ایک بات بری لگے تو دوسری سے راضی ہو جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ درست بات یہ ہے کہ اس حدیث میں مردوں کو روکا ہے کہ اپنی بیویوں سے بغض رکھیں، کیونکہ اس کی ایک عادت بری ہوگی تو دوسری عادت دل کو اچھی لگ جائے گی۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی سے اتنی نفرت نہ کر بیٹھے کہ طلاق دینے لگ جائے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ آئیے آپ کو علماء اور صلحاء کے ایسے اقوال اور واقعات سے روشناس کراتے ہیں جن کے حصے میں ایسے ہی بد اخلاق، لعن طعن اور جلد غصے میں آنے والی بیویاں آئیں، مگر یہ برگزیدہ لوگ ان عادتوں کے باوجود ان عورتوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ نہ تو ان لوگوں نے ان عورتوں کو طلاق دی اور نہ ہی بد اخلاق مردوں کی طرح ان سے برتاؤ کیا، بلکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ بیویوں سے حلم اور درگزر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان کے لیے اجر عظیم لکھ رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عورتوں کی زبان درازی پر صبر کرنا ایسا کام ہے جس کے ذریعے ولیوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ کم ہی اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ایسی عورت نہ ہو جو انہیں اپنی زبان سے اذیت نہ دیتی ہو۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں جب بھی اللہ کی نافرمانی کرتا تو اس کا بدلہ اپنی عورت کی بد اخلاقی سے پا لیتا ہوں، اور جب میں نادم ہو کر توبہ کرتا تو ان کی بد اخلاقی بھی ختم ہو جاتی، تو مجھے توبہ کی قبولیت کا بھی پتہ چل جاتا۔ ایک شخص بہت دور سے ایک ولی کی زیارت کے لیے آیا اور رات ہی میں اس ولی اللہ کے گھر پہنچ گیا۔ گھر کے دروازے پہ پہنچا تو اندر سے اس اللہ کے ولی کی بیوی کی آواز آئی جو ان سے کہہ رہی تھی کہ اے ریاکار، یہ پکڑ کھانا، اللہ کی قسم جتنا میں تجھے جانتی ہوں، اگر لوگ بھی تجھے جان لیں تو تجھے پتھروں سے مار ڈالیں۔ وہ شخص بہت بدگمان ہوا اور واپس اپنے علاقے جانے لگا تو کہنے لگا کہ اتنی دور سے آیا ہوں تو ان بزرگوں کو دیکھ کر ہی جاؤں گا۔ وہ شخص صبح پھر آیا اور گھر سے آپ کا پوچھا تو جواب ملا کہ جنگل سے لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ وہ بھی جنگل کی طرف چل پڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی بزرگ ایک شیر پر لکڑیاں لاد کر واپس لا رہے ہیں۔ شیر جنگل کے کنارے تک آیا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ وہ شخص بھاگ کر آپ کے ہاتھ چومنے لگا اور پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو ان بزرگ نے فرمایا، جو کچھ تم نے رات کو دیکھا اس پر صبر کرنے سے۔ حضرت ابو بکر بن لباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیوی بہت بد اخلاق تھی، یہاں تک کہ ایک دن اس نے آپ علیہ رحمہ کو زانی کہہ دیا تو آپ کے دوستوں نے کہا کہ آپ اس کو طلاق دے دیں۔ آپ علیہ رحمہ نے طلاق نہ دینے کی دو وجہیں بتائیں۔ نمبر 1، مجھے ڈر ہے کہ میں طلاق دوں اور کوئی دوسرا مسلمان اس سے نکاح کر کے آزمائش میں پڑ جائے گا، اس وجہ سے میں اسے طلاق نہیں دیتا۔ نمبر 2، شاید اللہ پاک نے اس کی اذیتوں کی وجہ سے میرے سے کتنی بڑی مصیبتوں کو ٹالا ہوگا۔ آپ فرماتے تھے کہ ہر انسان کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے اور میرا امتحان میری بیوی ہے۔ شیخ ابو محمد بن ابی زید کی بیوی بہت بد اخلاق تھی۔ آپ اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، شاید اس عورت کو میرے کسی گناہ کی وجہ سے سزا کے طور پر مجھ پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر اس کو چھوڑ دوں تو کہیں اس سے بڑی مصیبت مجھ پر مسلط نہ ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، اپنی بیوی کی اذیت اور زیادتی پر صبر کرنا ذلت نہیں بلکہ یہ حلم
عزت اور پردہ ہے۔ بھلا عورت کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جو مرد پر غالب آ جائے؟ اس لیے اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں صبر اور حلم کی دولت عطا فرمائے اور اپنے گھریلو معاملات کو احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔